السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال رنگنے کے حوالے سے ہمارے ہاں کچھ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ جب سفید بال آ جائیں تو سفید بالوں کو رنگنا درست نہیں سمجھتے، کہتے جب اللہ کی طرف سے سفیدی آ گئی ہے تو اب ہمیں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بہتر اور افضل سمجھتے ہیں، اور مہندی لگانا بالوں کو رنگنے کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط سوچ ہے، اس کے آگے جا کے ہم تفصیل بھی بیان کریں گے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جوان ثابت کرنے کے لیے کالے رنگ کا استعمال شروع کر دیا۔ پہلے حرمت سمجھی جاتی تھی اور کچھ لوگ ڈرتے تھے اور وضاحتیں پیش کرتے تھے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ کچھ جہاد میں اپنے آپ کو ثابت کرتا، کچھ کہتا جی یہ جو ہے ہم دعوت کے میدان میں ہیں، کچھ مجبوری پیش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے غلط تو صحیح ہے لیکن بس ہماری غلطی سمجھو، کوشش کریں گے کہ اس رنگ سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد کچھ ہمارے علماء نے اس کو بالکل ہی جائز قرار دینا شروع کر دیا، اور اس کے حوالے سے جو روایات تھیں کہ کالا رنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کی تعویلات کرنا شروع کر دیں۔ اور اب جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، ہمارے ایک محترم نے تو اس کو بالکل ہی کالے رنگ کا کھاتا ہی ختم کر دیا کہ کالا رنگ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو احادیث میں کالے رنگ سے منع کیا گیا ہے، لوگوں کو احادیث کی سمجھ نہیں آئی یا سلف کے فہم کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو دلائل کیا کہتے ہیں اور ہمیں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ کلر استعمال کرنا چاہیے، مہندی لگائیں، لیکن مہندی لگانا افضل ہے، اور اس کے ساتھ مہندی میں کالا رنگ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ رنگ ہیں سرخ، زرد، سرخ اور سیاہ ملا کے ایک براؤن رنگ بن جاتا ہے، گولڈن رنگ، یہ کرنے کی اجازت ہے۔ سیاہ رنگ کا تو استعمال بالکل ہی درست نہیں۔ تو اس میں ہمیں جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ہمیں بالوں کے کچھ رنگنے کے حوالے سے کچھ معلومات ہیں یا کچھ اس کے احکام ہیں یا کچھ تعلیمات ہیں، ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے ان پر عمل کرنا چاہیے، نہ بالکل ہی عمل چھوڑ دیں، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور سیاہی کی طرف جانا، کالی مہندی کی طرف، یہ تو بالکل ہی ناجائز اور حرام ہے۔ بالوں کے رنگنے کے حوالے سے ہمیں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ کچھ لوگوں نے پیچھے تو اس کو واجب قرار دینا شروع کر دیا کہ جی داڑھی کو رنگنا اور بالوں کو، سفید بالوں کو رنگنا فرض ہے، جو نہ رنگے وہ گناہ گار ہے۔ یہ بھی ایک شدت تھی اور تفریط تھی۔ تو رنگنا افضل ہے، فرض نہیں ہے، اور چھوڑ دینا رنگ یہ ایک مکروہ عمل ہے۔ اور یہ نظریہ رکھنا کہ رنگنا ٹھیک ہی نہیں ہے، جب سفید آگے تو سفید آئے کیوں ہے، سفیدی ہی باہر رکھی جائے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ بالوں کو رنگنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث مروی ہیں جس سے ان کی افضلیت پر جو ہے دلالت ہوتی ہے، اور یہ ایک بہتر عمل ہے، اسے بھیجا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 5899، صحیح مسلم میں 2103 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الیہود والنصارى لا یصبغون فخالفوہم، یہود و نصارہ بال نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو۔ تو مثلا ہمیں تعلیم ہے کہ ہمیں بال رنگنے چاہیے۔ آج بھی یہودی ربی، ان کے علماء اور مذہبی لوگ جو ہیں وہ سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے نظر آئیں گے، وہ بال نہیں رنگتے، تو ہمیں ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں 2102، سنن نبی داود میں 4204، سنن نسائی میں 5079 نمبر روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن ابو قحافہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، ان کو لایا گیا، جبکہ ان کا سر اور داڑھی سغامہ، ایک انتہائی سفید بوٹی تھی، اس کی طرح سفید تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیروا ھذا بشیء
واجتنبوا السواد، اس سفیدی کو کسی چیز یعنی مہندی وغیرہ سے تبدیل کر دو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ تیسری روایت ہے سنن نسائی میں 5077، مسند ابی اعلیٰ میں 681، مسند احمد میں پہلی جلد 165 نمبر روایت ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود، سفید بالوں کی سفیدی تبدیل کرو اور یہودیوں سے مشابہت نہ کرو۔ سند اس کی صحیح ہے۔ چوتھی روایت ہے مسند احمد میں 5ویں جلد 264 نمبر روایت، شعب الایمان بہقی میں 5987، طبرانی کبیر میں 8ویں جلد 236 نمبر صفحہ 6924 نمبر روایت ہے، 7924۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 1245 نمبر روایت کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث یہ صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ بوڑھے لوگوں کے پاس آئے جن کی داڑیاں سفید تھیں، تو آپ نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، داڑیوں کو سرخ کرو اور زرد کرو اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ تو یہ احادیث دلیل ہیں کہ داڑھی کو رنگنا افضل اور مستحب عمل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ داڑھی کے بال، سر کے بال جو سفید ہو چکے ہیں، اسی طرح مونچھوں کے بال جو سفید ہو چکے ہیں، ان کو رنگنا افضل ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ جن کے بال سفید ہو چکے ہیں تو وہ ان کو رنگنا چاہیے، سفید ہی رہنے دینا یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بزرگ ضد کر جاتے ہیں، جی ہم نہیں رنگتے کیونکہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ بہتر ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ بالوں کو جب سفید ہو جائے تو ان کو رنگنا چاہیے، یہ نبوی تعلیمات ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان روایات کو، چونکہ یہاں حکم تھا داڑھی کو رنگنے کا، یہودیوں کی مخالفت کرنے کا، تو اس کو فرض اور واجب کہنا شروع کر دیا تھا، لیکن یہاں سے فرضیت اور وجوب نہیں ثابت ہوتا، یہ استحباب اور افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کے عمل ثابت ہیں، آپ نے بالوں کو رنگا بھی ہے اور ان کو بغیر رنگے بھی رکھا ہے، مہندی کے بغیر بھی رکھا کہ آپ کے بالوں کے سفیدی تھی، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے عمل ہی درست ہیں۔ صحیح بخاری میں 5897 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، کہ میں سیدنا ام سلمہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال نکالے جن پر خضاب لگا ہوا تھا، اور دوسری سند سے بیان کرتے ہیں کہ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دکھائے جو سرخ تھے، مطلب سرخ مہندی لگی ہوئی تھی اور بال انہوں نے محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے زرد رنگ بھی استعمال کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود میں روایت ہے 4210، سنن نسائی میں 5246 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگے ہوئے، صاف رنگے ہوئے چمڑے کے جوتے پہنتے، وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، اور داڑھی کو ورس، ایک زرد رنگ کی بوٹی اور زعفران سے زرد کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی اس سنت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے داڑھی کے بال رنگے ہیں، سر کے بال بھی رنگے ہیں، اور کچھ روایات بھی ہیں کہ آپ نہیں رنگتے تھے۔ صحیح بخاری میں 8595، صحیح مسلم میں 2341 نمبر روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب کے بارے میں سوال ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا، انہ لم یبلغ ما یخضب، آپ کے بال اتنے سفید نہیں ہوئے تھے جنہیں رنگا جاتا، اگر میں چاہوں تو میں آپ کے داڑھی میں سفید بالوں کو گن سکتا ہوں۔ دوسری روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، صحیح مسلم میں 2341 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں، یکرہ ان ینتف الرجل الشارۃ البیضاء من راسہ ولحیتہ، سر اور داڑھی کے سفید بال اکھاڑنا مکروہ عمل ہے۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو عادت ہے، بیماری ہے، وہ سفید بال داڑھی میں آئیں، مونچھوں میں آئیں، سر میں ہوں تو ان کو موچنے سے
اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ مردوں کو بھی بیماری ہے، عورتوں کو بھی بیماری ہے، تو یہ غلط ہے، ان کو رنگیں، اکھاڑے نا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب استعمال نہیں کیا، مثلا داڑھی کو، بالوں کو رنگا نہیں ہے سفید کو۔ آپ کے داڑھی بچہ میں، کن پٹیوں میں اور سر میں کچھ بال سفید تھے۔ تو یہ دو طرح کی احادیث دلالت کرتی ہیں کہ رنگنا افضل ہے، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں، یا اس نے فرض کا تارک نہیں ہوا۔ علماء نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں یہ باب قائم کیا ہے، باب و استحباب خضاب الشیب بصفرۃ او حمرۃ و تحریمہ بالسواد۔ سفید بالوں کو زرد یا سرخ رنگ سے رنگنے کا عمل مستحب ہے، اور سیاہ رنگ سے، سیاہ خضاب سے بال رنگنا یہ حرام عمل ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں شرح نبوی میں ہی، وہ مذہبنا استحباب و خضاب الشیب للرجل والمرأۃ، ہمارا موقف ہے کہ مردوں اور عورتیں، ان کے لیے سفید بالوں کو زرد اور سرخ رنگ سے رنگنا مستحب ہے، اور سفید بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگنا حرام ہے۔ صحیح موقف یہ ہے، راجح موقف، شرح نبوی 14ویں جلد 80 نمبر صفحہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے، یہ نیل الاوتار پہلی جلد 134 نمبر صفحہ میں، اور تحفۃ الاحوذی میں بھی عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے ان کا یہ موقف نقل کیا ہے 5ویں جلد 307 نمبر صفحہ پہ۔ کہتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ بال رنگنے اور سفیدی کو تبدیل کرنے کی شرعی علت یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، اس سے اس عمل کے مستحب ہونے کی تاکید ثابت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت میں مبالغہ کرتے، ان کی مخالفت کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سنت کے ساتھ سلف صالحین بہت زیادہ مشغول رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مورخین نے ان کے تراجم میں یہ بات لکھی ہے کہ فلاں شخص خضاب استعمال کرتا تھا اور فلاں خضاب نہیں لگاتا تھا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں صحابہ اور تابعین کے ایک جماعت نے خضاب استعمال کیا ہے، اور احمد بن حنبل نے ایک شخص کو دیکھ کر کہا جس نے اپنی داڑھی کو خضاب لگایا تھا، میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جس نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا ہے، اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ یہ انہوں نے، امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار میں یہ عبارت نقل کی ہے۔ تو یہ دلائل ثابت کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو، سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، یہ رنگنا افضل عمل ہے، اور مردوں کے ساتھ خواتین بھی اس حکم میں شامل ہیں۔ بالکل رنگ ترقی کر دینا اور اس پر ضد کر لینا کہ میں ایسے مانتا ہی نہیں، یہ ایک غلط سوچ ہے، غلط فکر ہے، اور جائز رنگوں سے نکل کے سیاہ رنگ کی طرف چلا جانا، یہ بھی ایک ناجائز صورتحال ہے۔ تو ہمیں جو جن رنگوں کی گنجائش ہے اس گنجائش تک ہی رہنا چاہیے، نہ بالکل چھوڑ دیں، نہ سیاہ کلر کی طرف جائیں۔ باقی اس کے متعلقہ مسائل ہم مزید آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔